اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جسے میں نے عنوان تقریر بنایا، آیت مطلوبہ پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، فخری رسول مولا کل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق و محبت میں شرسار ہو کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر لکھتے ہیں، ایک راہ کے علاوہ سارے راہ پر خطر ہیں، ایک راہ کے علاوہ سارے راہ پر خطر ہیں، جس راہ پر چلے سرور وہ راہ معتبر ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ اس راہ میں بھی دیکھو کتنی ہنسی ہے راہیں، اس راہ میں بھی دیکھو کتنی ہنسی ہے راہیں، کتنی ہنسی ہے راہیں، کتنا ہنسی سفر ہے۔ ایک راہ کے علاوہ سارے راہ پر خطر ہیں، جس راہ پر چلے سرور وہ راہ معتبر ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ دار العمل ہے دنیا، دار العمل ہے دنیا، دار الجزا ہے عقبیٰ، دار العمل ہے دنیا، دار الجزا ہے عقبیٰ، اور یہ جانتے ہوئے بھی انسان بے خبر ہے۔ ایک راہ کے علاوہ سارے راہ پر خطر ہیں، جس راہ پر چلے سرور وہ راہ معتبر ہیں۔ ڈاکٹر اقبال صاحب لکھتے ہیں
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن تو فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مزید اور آگے لکھتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا پھر تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور آگے لکھتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آگے پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، مجھ سے قبل ابھی آپ ایک بہترین خطاب نایاب حضرت حافظ و قاری مناظر رضا امام و خطیب جامع مسجد قائم نگر سے سماعت کر رہے تھے۔ حضرت آپ کو نصیحت فرما رہے تھے اور یہ بھی پیغام دے رہے تھے کہ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک صرف نام کے مسلمان ہیں اور ایک کام کے مسلمان ہیں۔ نام کے مسلمان وہ ہیں جو امام حسین سے سچی محبت کرنے والے ہیں، وہ کام کے مسلمان ہیں۔ اور نام کے مسلمان وہ ہے جو یزیدیوں کے کردار کو اپناتے نظر آتے ہیں، وہ نام کے مسلمان ہیں۔ کام کے مسلمان امام حسین کے کردار کو اپناتے ہیں اور
حضرت یہ بھی بتا رہے تھے کہ پاکی دو طرح کے ہوتی ہے، پاکی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری پاکی ہوتا ہے اور ایک باطنی پاکی ہوتا ہے۔ جو ظاہر بھی، جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو، وہی اصل میں امامت کے حقدار ہوتے ہیں، اور جس کا ظاہر پاک ہو اور باطن ناپاک ہو، وہ امامت کے حقدار نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پیارے، آپ کے ذہن میں ایک بات رکھتا ہوں، کوئی نام کا مسلمان ہے، ظاہر میں لگتا ہے کہ یہ امامت کے حقدار ہے، اور وہ کھڑے کھڑے استنجا کر رہا ہو، کیا آپ اس کو امام بنائیں گے؟ ہرگز نہیں بنائیں گے۔ کیوں نہیں بنائیں گے؟ کہ وہ ظاہر میں ناپاک ہے، اس لیے ہم اس کو امام نہیں بنائیں گے، اس کی اقتداء میں ہم نماز نہیں ادا کریں گے۔ بلا تفصیل آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ظاہر میں ناپاک ہو، وہ اس کے اقتداء میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو جو باطن میں ناپاک ہو، کیا ہم اس کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ جس کا دل ہی ناپاک ہو تو ہم اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو دل ناپاک کس کا ہوتا ہے؟ جس کے دلوں میں عشق رسول نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں وہی باطن میں ناپاک انسان ہوتا ہے۔ اس لیے ناپاک کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہتا ہو، رسول کو اپنی طرح بشر سمجھتا ہو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی کتابوں سے یہ معلوم ہو کہ رسول کائنات وسلم کو بہائم جانور کے طرح علم کی مشابہت دے رہا ہو۔ وہ کہتا ہو کہ جس طرح چوپائے جانور کو علم ہے، اسی طرح سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اقتداء میں ہم کبھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں تو انسان نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے قریب جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کے بھیس میں، عالم کے بھیس میں شیطان نظر آتا ہے، عالم کے بھیس میں شیطان نظر آتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جب بات نکل گئی تو آپ کے ذہن میں ایک بات رکھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مینی اور ایک مینا دونوں درخت پر بیٹھ کے، مینی اور مینا میں کافی محبت تھی۔ محبت کی بنیاد پر مینا کہنے لگا مینی سے کہ اے مینی، ہم دونوں یہاں سے اڑ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی شکاری آئے گا اور شکار کر کے لے جائے گا۔ مینی کہنے لگی مینا سے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے اتنا علم نہیں دیا کہ میں شکاری کو پہچان سکوں؟ جب کوئی شکاری آئے گا تو ہم لوگ اڑ جائیں گے۔ مینا کافی مینی کو سمجھا رہا تھا، لیکن مینی ماننے کو تیار نہیں۔ وہ یہی کہتی تھی مینا سے کہ کوئی شکاری آئے گا تو ہم پہچان لیں گے، ہم اڑ جائیں گے۔ اسی درمیان ایک عالم کا لبادہ اوڑھ کر مینا اور مینی کے قریب پہنچ رہا تھا شکار کرنے کے لیے، تو مینا کہتا مینی سے، دیکھو شکاری آ رہا ہے۔
مینی کہتی ہے یہ شکاری نہیں ہے، یہ تو عالم صاحب ہے، یہ عالم صاحب ہے، شکاری نہیں ہے۔ مینی کہنے لگی کہ یہ شکاری نہیں ہے، عالم صاحب ہے، یہ تو 40 دن تک 4 مہینے تک چلے لگا رہے ہیں، یہ شکاری نہیں ہے، یہ عالم ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، نیک انسان ہے، متقی انسان ہے، تقوی شعار انسان ہے۔ مینا لاکھ سمجھا رہا کہ دیکھو یہ عالم کا لبادہ اوڑھ کے ہے، یہ حقیقت میں شکاری ہے، چلو اڑ جاؤ، لاکھ سمجھانے لگا، لیکن مینی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے عالم صاحب مینا اور مینی کے قریب پہنچا، اور پہنچنے کے بعد مینی کے قریب گیا، مینی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ذبح کیا، پاکٹ میں رکھا، چلتے بنا۔ بیچارہ مینا کافی اداس ہوا، رونے لگا، زار و قطار روتے روتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور ایک مقدمہ درج کرایا۔ مقدمہ درج یہ کرایا کہ حضور ہم لوگ ایک درخت پر بیٹھ کے تھے، مینی تھی اور مینا ہم تھے، ایک عالم کا لبادہ اوڑھ کر میرے قریب آیا اور آنے کے بعد مینی کو شکار کیا، ذبح کیا، پاکٹ میں رکھا اور چلتے بنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، جاؤ اس کے شکاری کو پکڑ کر کے لے آؤ، میرے دربار میں حاضر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس شکاری کو حاضر کیا گیا۔ جب اس شکاری حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے مینی کا شکار کیا؟ کہا حضور ہاں شکار کیا۔ کہا کیوں کیے؟ تو کہا اسلام میں شکار کرنا تو جائز ہے، ناجائز تو ہے نہیں۔ تب مینا کہتا ہے حضور یہ حقیقت ہے کہ شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا کسی کو دھوکے دے کر شکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ جائز ہے نہیں۔ تو آج عالم کا لبادہ اوڑھ کر سیدھے سادے مسلمان کے ایمان کا شکار کرتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے شکاریوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اتباع رسول کو اپنائیں، محبت رسول کو اپنائیں، اور ان کو اپنا آئیڈیل سمجھنے کی کوشش کریں جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کے دلوں میں محبت رسول ہے۔ حضرت یہی سمجھا رہے تھے کہ امامت کے حقدار وہی ہیں، ہم ان کی اقتداء میں اپنی نماز کو ادا کریں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، محبت رسول ہو، جس کا دل محبت رسول سے معمور ہو۔ ایسے لوگوں کو امام بنانے کی ضرورت ہے، اور شکاریوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو آج کے دور میں لبادہ اوڑھ کر کے جاتا ہے 40 دن، اور جانے کے بعد جب ادھر سے واپسی اس کی ہوتی ہے تو کہتا ہے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا بدعت ہے، فاتحہ کرنا بدعت ہے، اس کو صرف بدعتی ہی نظر آتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس سے بدعت کی تعریف پوچھ دیا جائے تو اسے اس کی نانی یاد آ جائے گی، بدعت کی تعریف بتا نہیں سکتا ہے۔ 40 دن میں جو ہے مفتی بن جاتا ہے بغیر درسگاہ میں بیٹھے، حالانکہ مفتی وہ ہوتے جو ہم 8 سالہ زندگی گزار کر عالمیت کا درس حاصل کرتا ہے، اس کے بعد فضیلت پڑھتا ہے، اس کے بعد افتاء میں بیٹھتا ہے، استاد کے پاس بیٹھتا ہے، یہ 40 ہی دن میں مفتی بن جاتا، اور آنے کے بعد آتا ہے تو سیدھے سادے مسلمان کو بہکانے کی کوششیں کرتا ہے۔ تو پیارے ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے تو کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رکھو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کی محفل ہے۔ یہ بات آئی تھی
حضرت بتا رہے تھے تو کچھ اس ضمن میں اپنی بات کو میں نے رکھ دیا تاکہ آپ کے ذہن صاف ہو جائیں۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، اور ہمیں حضرت یہی بتائے کہ شادی خانہ آبادی کے تعلق سے ہی آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی کہ شادی خانہ آبادی کے ہی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رکھوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صاحب خانہ نے جو محفل کا انعقاد کیا، لڑکا کی شادی ہے، اپنے فرزند کے شادی خانہ آبادی کے موقع پر محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا۔ ہم سنی مسلمانوں کا یہ دستور ہے، ہمارا یہ عمل ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی خوشی آتی ہے یا کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم اس موقع پر محفل میلاد پاک کا انعقاد کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم محفل میلاد پاک کا انعقاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کرنا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ ہم محفل میلاد پاک کا انعقاد کر کے ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم شادی خانہ آبادی کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے محفل میلاد پاک کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے، آپ کے گھر میں کوئی بھی خوشی آئے یا کوئی خوشی قدم رکھے تو اس موقع پر آپ ضرور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا انعقاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ۔ اے بھائی اب ہو گیا، بند کیجئے، رکھ دیجئے، رکھ دیجئے، ہاں ریکارڈنگ ہو رہا، بھیج دیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اب کوئی آپ سے یہ سوال کرے، آپ سے یہ پوچھے کہ یہ طریقہ تمہیں کہاں سے ملا ہے، یہ راستہ تمہیں کہاں سے ملا ہے، کس نے تمہیں یہ راستہ بتایا، کس نے تمہیں یہ طریقہ سکھایا، کیا کسی مولوی نے یہ طریقہ تمہیں بتایا ہے، کیا کوئی مسلک والے نے تمہیں یہ طریقہ سکھایا ہے؟ تو آپ انہیں یہ پیغام پہنچا دیں کہ نہ کوئی مسلک والے ہمیں یہ طریقہ دیا، نہ کسی مولوی نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے،
بلکہ میں جب قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا، جب قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کیا، اس کے ترجمے پر توجہ دی، اس کے ترجمہ پر میں نے دھیان دیا، تو ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل یہ نظر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اولاد جیسی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ یہاں ٹھہر کر ایک جملہ آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں، نعمتیں تو بے شمار ہے، انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اور یہ دعویٰ قرآن کر رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے۔ بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ مکان اللہ کی نعمت، دکان اللہ کی نعمت، کھیت کھلیان اللہ کی نعمت، یہ پیڑ اللہ کی نعمت، یہ چاند اللہ کی نعمت، چاند کے اندر چاندنی جو ہے وہ اللہ کی نعمت، سورج اللہ کی نعمت، سورج کے اندر روشنی وہ اللہ کی نعمت، یہ انسان کے جسم کے اندر جو آنکھیں ہیں یہ اللہ کی نعمت، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت، یہ پاؤں اللہ کی نعمت، یہ دانت اللہ کی نعمت، یہ کان اللہ کی نعمت، بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے اولاد اللہ کی نعمت، مکان اللہ کی نعمت، مال اللہ کی نعمت، بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں اگر آپ کو کوئی نعمت ملے، جیسا کہ قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ کی نعمتوں کو انسان جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ تو کوئی بھی نعمت ملے آپ کو تو سب سے پہلے آپ کا کون سا عمل ہونا چاہیے؟ آپ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں؟ تو یہ طریقہ، یہ راستہ ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ طریقے، آج انسان کو کوئی نعمتیں حاصل ہوتی ہے، کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، تو الگ الگ انداز میں خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی ناچ گانے کی محفلوں کا انعقاد کر کے خوشیوں کا اظہار کرتا، کہیں لوگ خوشی منانے کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے شراب کی بھٹیوں میں جا کر کے خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، الگ الگ انداز میں لوگ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کی بارگاہ سے کوئی نعمت ملے تو آپ کس انداز میں خوشیوں کا اظہار کریں؟ تو یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 سال کی عمر میں پہلا اولاد عطا کیا۔ 99 سال کی عمر میں پہلا اولاد عطا کیا، اور 99 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، ایک دو دن نہیں، 99 سال تک دعا کرتے رہے، نعمتیں مانگتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ اولاد کا طلب کرنا یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کا طریقہ رہا ہے، تابعین کا طریقہ رہا ہے، اور اولاد جیسی خوشی کا طلب کرنا یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ رہا ہے۔ مانگتے رہے اللہ سے، لو لگاتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد بھی طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اولاد بھی اور نیک اولاد بھی۔ دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو 99 سال کی عمر میں شرف قبولیت بخشا۔ 99 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 99 سال کی عمر میں
پہلا اولاد عطا فرمایا، اور دوسرا اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 112 سال کی عمر میں عطا فرمائے۔ جب دو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد جیسی خوشیوں کو حاصل کیا، تو کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے؟ کون سا عمل پیش کیا؟ وہ عمل کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پروردگار عالم تمام تعریفیں تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھ کو بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اولاد ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کیا، اللہ کی تعریف بیان کیا۔ تو آج ہمارے گھر میں بھی کوئی خوشی حاصل ہو تو سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کریں۔ یہ طریقہ ہمیں کون بتا رہا؟ یہ طریقہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی خوشی حاصل ہو جائے، تم کوئی اللہ کی نعمت کو حاصل کرو، تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کرو۔ یہیں تک محدود نہیں ہے، مذہب اسلام کی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ تو اب آئیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ صحابہ کرام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی نعمت طلب کرتے تھے، نعمت کے جستجو رکھتے تھے۔ ایک صحابی تھے جن کے پاس مکان جیسی نعمتیں نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اے پروردگار عالم مجھے مکان جیسی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ اس صحابی کے دعا کو قبول فرمایا، اور فرمانے کے بعد اللہ نے اس صحابی کو ایک مکان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ مکان کی تعمیر ہو گئی، مکان پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ جب مکان کی تعمیر ہو گئی، مکان پائے تکمیل تک پہنچ گیا، تو اب وہ صحابی آپس میں بیوی بال بچوں سے مشورہ کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایک مکان جیسی نعمت عطا فرما دی، مکان کی تعمیر ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو بیوی بال بچوں سے مشورہ کیا، تو بیوی بال بچوں نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ خوش نصیب ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ موجود ہے، سرکار تشریف فرما ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے گھر میں قدم ناز کو رکھ دیں تو سرکار کی قدم کی برکت سے اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے گا۔ آپس میں مشورہ کیا، اور اس مشورہ کرنے کے بعد صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مکان جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہے، مکان کی تعمیر ہو گئی، مکان پائے تکمیل تک پہنچ چکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر میں قدم ناز کو رکھ دیں تو اللہ آپ کی قدم کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے گا، ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے گا۔ اس جذبے کو لے کر، اس عقیدے کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مکان جیسی نعمتیں عطا فرمائی، مکان کی تعمیر ہو گئی، مکان پائے تکمیل تک پہنچ چکا، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں قدم ناز کو رکھ دیں تو اللہ آپ کی قدم کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ نہیں پوچھا کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہوا، بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے جذبے کو دیکھا،
اس کے عقیدے کو دیکھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ گھر پر تشریف لائے تو وہ صحابی رسول نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی پیش کیا۔ رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے وضو فرماتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد روایتوں میں آیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے مکان کے گوشہ میں چلے جاتے، جا نماز بچھائے اور تصویر لیا۔ رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی نیت ماندی۔ روایتوں میں آیا کہ آپ نے 2 رکعت نفل نمازیں پڑھے۔ نماز کے بعد رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ تم نے ادھر کیوں کھولا، کھڑکیاں تم نے ادھر کیوں کھولا؟ بہت ساری باتیں ہیں، سمجھانے کے لیے میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ صحابی رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکان جیسی نعمتیں عطا فرمائی، تو وہ صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قدم ناز کو رکھ دیں تو رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکت سے اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے گا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کل صحابہ کرام کو کوئی نعمتیں حاصل ہوتی تھی، کوئی اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی تھی، تو رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کو، رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کو رکھنے کے لیے اپنے گھروں میں برکت سمجھتے تھے۔ رسول کی حاضری کو وہ لوگ باعث مسرت سمجھتے تھے، چونکہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ تھا، سرکار کی حاضری کو وہ لوگ باعث برکت سمجھتے تھے۔ تو آج ہمارے گھر میں بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی خوشی قدم رکھتا ہے، تو ہم سرکار کے ذکر کو ہی باعث مسرت سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں، باعث نجات سمجھتے ہیں۔ تو پیارے، آپ کے گھر میں کوئی خوشی قدم رکھے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں کا انعقاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ اور شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا انعقاد کریں، محفل میلاد پاک کریں، قرآن عظیم کی تلاوتیں کریں۔ یہ شکر ادا کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آج صاحب خانہ نے شادی خانہ آبادی کے موقع پر محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ورنہ بد نصیبوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں، شراب کی بھٹیوں میں جاتے ہیں، اس کی حاضری ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی محفل میں حاضری ہونا، اس طرح کی محفلوں میں بیٹھنا تو ثواب ہی ہے بھائی۔ جب تک آپ بیٹھے رہیں گے گناہوں سے محفوظ رہیں گے، گناہوں سے بچے رہیں گے۔ اس لیے علماء جب بیان کرے تو علماء کے بیانات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، علماء کے بیانات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور اگر آپ نے سن کر عمل کر لیا تو آپ کو بھی ثواب ہوگا اور سنانے والے کو بھی ثواب ہوگا۔ اس لیے نیکیاں انسان کو ہمیشہ حاصل کرنا چاہیے، نیکیاں ہمیشہ انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن آج حالات یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ نیکیاں ہمارے درمیان سے جو ہے اٹھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ برائیوں سے قریب ہوتے چلا جا رہا، مسلمان نیکیوں سے دور ہوتا چلا جا رہا اور برائیوں سے قریب ہوتا چلا جا رہا۔ اچھے مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ نیکیوں سے قریب ہو اور برائیوں سے دور ہو، یہ اچھے مسلمانوں کی پہچان ہے۔ تو اچھے مسلمان وہ ہیں جو نیکیوں سے قریب ہوتے ہیں، جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں وہ لوگ حاضر ہوا کرتے ہیں، اور برے لوگوں کی پہچان ہے کہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا کہ صحبت صالح ترا صحبت صالح کند، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے آپ اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس اچھے لوگوں کی صحبت آپ کے اندر جو ہے
اچھائی لا دے گی، اچھائی لا دے گی، اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، صاحب خانہ نے شادی خانہ آبادی کے تعلق سے اس محفل کا انعقاد کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند باتیں آپ کے ذہن میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کیا، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کا میں نے تلاوت کیا، اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے، فَانْكِحُوا نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس عورت سے جو تمہیں پسند ہو، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بہت ساری باتیں کہیں، بہت سارے باتیں اس آیت مبارکہ میں اللہ کا فرمان نظر آتا ہے، لیکن ان تمام باتوں پہ اگر گفتگو کی جائے تو کافی وقت لگے گا، سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوا کرتا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نکاح کرو۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو انبیاء کرام نے اپنایا، انبیاء کرام نے اپنایا، صحابہ کرام نے اس عمل کو اپنایا، تابعین نے اس عمل کو اپنایا، تبع تابعین نے اس عمل کو اپنایا، علماء نے اس عمل کو اپنایا، صلحاء نے اس عمل کو اپنایا، اور ان مقدس حضرات کی عملی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم اور آپ اس عمل کو اپنا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نکاح کرو۔ حدیث شریف میں آیا، رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتجوز فإنہ اغض للبصر وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کی جماعتو، من استطاع منکم الباءۃ، اب اگر تم میں کوئی صلاحیت رکھتا ہو، فَلْيَتَجَوَّز، تو وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نگاہ کو نیچی رکھتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم میں کوئی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو حضور علیہ السلام فرماتے وہ روزہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا نکاح کرو۔ اب کیسے کرو، کس حالت میں کرو، کس پوزیشن میں کرو، تو ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو احادیث پاک کا سہارا لینا ہوگا۔ آپ ان تمام باتوں کو جب آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا، جیسے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اب نماز کس انداز میں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، ظہر میں کتنی رکعت پڑھیں گے، عصر میں کتنی رکعت پڑھیں گے، مغرب میں کتنی رکعت پڑھیں گے، عشاء میں کتنی رکعت پڑھیں گے، تو یہ تمام باتیں آپ کو قرآن میں نہیں، قرآن سے معلومات نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث کا سہارا لینا ہوگا، تب آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نکاح کرو، بہت ساری ایسے باتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحِ قِصَاص، اگر تمہیں کوئی مارے تو تم بھی مارو، تمہارے دانت کو توڑے تم بھی توڑ دو۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب کتنا توڑو، کتنا مارو، یہ تمام باتیں آپ کو قرآن عظیم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی باتوں کو سمجھنے کے لیے احادیث کو سمجھنا ہوگا۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نکاح کرو، نکاح کرو۔ اب کیسے کرو، کس حالت میں کرو، کس پوزیشن میں کرو، تو احادیث سے پاک کا سہارا لینے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتو، من استطاع منکم الباءۃ، اگر تم میں کوئی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب مان لیجئے کتنی صلاحیت ہو، تو یہاں ٹھہر کر ایک حدیث آپ کے ذہن میں اور رکھنا چاہتا ہوں۔
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی ثلاث لا تؤخر الصلاۃ، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا، اے علی 3 چیزوں میں لیٹ مت کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عرض کرتے یا رسول اللہ وہ 3 کون سی باتیں ہیں جس میں دیر نہ کی جائے، تاخیر نہ کی جا؟ رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تؤخر الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز میں دیر مت کرنا۔ اذا اتت والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو تو اس کے تجہیز و تکفین میں تاخیر مت کرنا۔ والعم اذا وجدت لها كفوا، جب لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغہ ہو جائے تو اس کی شادی میں تاخیر مت کرنا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے، صاحب صلاحیت ہو جائے، چونکہ سرکار نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتوں، من استطاع منکم الباءۃ، اگر تم میں کوئی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب لڑکا بالغ ہو جائے، اس حدیث میں کہا کہ اگر تم میں کوئی صلاحیت رکھتا ہو، لڑکا بالغ ہو جائے، صاحب صلاحیت ہو جائے تو اس کی شادی میں تاخیر نہ کی جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم میں کوئی صلاحیت رکھتا ہو، اب مان لیجئے کتنی صلاحیت ہو کہ ہم نکاح کریں، کتنی صلاحیت کا مالک لڑکا ہو جائے کہ اس لڑکے کی شادی کر دی جائے، تو صاحب تفسیر نے لکھا کہ جس لڑکے کے اندر مکان میں رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، جس لڑکے کو کھانا کھلانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، جس لڑکے کو کپڑا پہنانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، نان و نفقہ میں یہی 3 چیزیں آتی ہیں، نان و نفقہ میں یہی 3 چیزیں ہیں، روٹی، کپڑا، مکان۔ جس کو نان و نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَتَجَوَّزْ، وہ نکاح کر لے۔ نان و نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت جس لڑکے کے اندر ہو تو اس کی شادی میں دیر نہ کی جا، اس کی شادی جلد سے جلد کر دی جا۔ صاحب صلاحیت آج معاشرہ کس کو سمجھتا ہے؟ صاحب صلاحیت معاشرہ ہمارا اس کو سمجھتا ہے جو نوکری جس کو حاصل ہو جاتی ہے، نوکری مل جاتی ہے، لوگ اس کو صاحب صلاحیت سمجھتے ہیں۔ جس کو 52 بیگھہ کا کھیت ہے لوگ اس کو صاحب صلاحیت سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس بزنس ہے اس کو لوگ صاحب صلاحیت سمجھتے ہیں۔ اب بزنس میں بھی جس کا پان کا دکان ہے تو اس کو صاحب صلاحیت نہیں سمجھتا ہے۔ جو مونگ پھلی کا کاروبار کرتا ہے لوگ اس کو صاحب صلاحیت نہیں سمجھتے ہیں۔ لوگ اگر کوئی کھیت میں مزدوری کر رہا ہے تو لوگ اس کو صاحب صلاحیت نہیں سمجھتے ہیں۔ صاحب صلاحیت کس کو سمجھتا ہے؟ جس کے پاس اچھی بلڈنگیں ہیں، جس کے پاس نوکری ہے، جس کے پاس 10 گو اسکارپیو لگا ہوا ہے، جس کے پاس جو ہے بڑا بزنس ہے، اس کو لوگ صاحب صلاحیت سمجھتا ہے۔ میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ صاحب صلاحیت کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا تو آپ ان کے اندر کیا صلاحیت آپ نے دیکھی تھی، آپ ان کی صلاحیت کو دیکھ کر سمجھ لیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی صلاحیتوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل میں یہی صاحب صلاحیت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس وقت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کھیت میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کھیت میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا تھا۔ تو اس سے اندازہ یہ لگا کہ اگر آپ کے اندر آپ کا بیٹا کھیت میں مزدوری کرنے کے لائق ہو جائے تو وہ صاحب صلاحیت ہو جاتے ہیں۔ نوکری حاصل کرنا یہ صلاحیت کا معنی نہیں رکھتا ہے، بڑی بلڈنگوں کا منا لینا یہ صاحب صلاحیت کا معنی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ صاحب صلاحیت اسے کہا جاتا جو آپ کی لڑکی کو عزت کے ساتھ 2 روٹی کھلا سکے، آپ کے بیٹی کو کپڑا پہنا سکے۔
सके, मजदूरी करके कपड़ा पहना सके, मजदूरी करके पर्दे में रख सके, इसको साहबे सलाहियत कहते हैं। आज हमारा मुआशरा नौकरी वालों को ज़्यादा तरजीह दे रहा है। अगर लड़का आलिम साहब है, लड़का हाफिज कुरान है, लड़का के अंदर तकवा है, तो आज ऐसे लड़कों को तरजीह नहीं दे रहा है, ऐसे लड़कों को जो है साहबे सलाहियत नहीं समझ रहा है। जिस लड़की को इज्जत के साथ अगर लड़का रख ले और उसे अच्छा खाना दे दे, प्यार दे दे, मोहब्बत बांट दे, उसी को साहबे सलाहियत कहते हैं। प्यारे, एक लड़की को क्या चाहिए? लड़की को सिर्फ प्यार चाहिए, इज्जत के साथ 2 रोटी चाहिए, लड़की को कपड़े चाहिए, लड़की को पर्दा चाहिए। तो जो लड़का लड़की को कपड़ा पहना सके, चूंकि लड़की का यह हक है। एक हदीस में रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजतिन अहदिना अलैहि। हजरत मुआविया कुशैरी से कहा, ए मुआविया कुशैरी, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बीवी का भी हक है। हजरत मुआविया कुशैरी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर मेरे बीवी का क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अन तुतइमहा इज़ा तइमता, जो तुम खाओ अपने बीवी को खिलाओ, व तक्सूहा इज़ा तसैता, जो तुम पहनो अपने बीवी को पहना। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तुम खाओ अपने बीवी को खिलाओ। इस हदीस का मतलब ये नहीं कि आप जो है जाकर बिरयानी खाइए और बीवी को जो है खिचड़ी खिलाइए, है ना। वतक्सूहा इज़ा तसैता। आज मुआशरे के हालात ये है कि आज अपने जो है बेचारे 500 रुपये कमाता है तो 200 रुपये लाकर बीवी को देता है और 300 रुपये जाकर के पार्क व्यू होटल में, 5 स्टार होटल में होटलबाजी करता हुआ नजर आता। बीवी को कहता सूखी रोटी खाओ और अपने 5 स्टार होटल में जाकर के बिरयानी खा रहा है। ये नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जो तुम खाओ अपने बीवी को खिलाओ। इस हदीस का मफहूम ये है कि जो आप अपने पसंद के खाना खाते हैं, आप बीवी के पसंद का खाना खिलाइए। जो बीवी को पसंद है वो खाना खिलाइए, जो आपको पसंद है उसी तरह से बीवी के पसंद को भी पूछिए कि आपका पसंद क्या है। उसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये बताया, व तक्सूहा इज़ा तसैता, जो तुम पहनो अपने बीवी को पहना। इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि आप पहन रहे जींस पैंट तो बीवी को भी जींस पैंट पहना दीजिए, आप पहन रहे टी शर्ट तो बीवी को भी टी शर्ट पहना दीजिए। इस हदीस का मतलब ये नहीं हुआ। हदीस का मफहूम ये है कि आप अपनी पसंद के कपड़े पहन रहे हैं तो आप अपने बीवी को भी उसके पसंद का कपड़ा पहनाइए। ऐसा नहीं कि आप जा करके ब्रांड कपड़ा पहन लिया और बीवी को ठट गिलास का कपड़ा ला करके दे दिया। ये मतलब नहीं है, बल्कि मतलब ये हुआ कि आप अपने बीवी के पसंद के कपड़े पहनाइए, जो उसको पसंद है वो पहनाइए ताकि उसका दिल न टूटे। आप उसकी इज्जत है, वो आपकी इज्जत है। एक दूसरे इज्जत के ख्याल रखें, क्योंकि कुरान हमें यह मिजाज दे रहा है, कुरान हमें यह पैगाम दे रहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत के लिबास है और औरत मर्द के लिबास है, मर्द औरत के लिबास है। ये लिबास से मुराद ये है कि देखिए प्यारे, मैं आपको ठहर कर एक बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर लिबास फरमाया कि मर्द औरत के लिबास है, औरत मर्द के लिबास है। जिस तरह इंसान के जिस्म जो है लिबास में ढका रहता है, इज्जत छुपा रहता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि औरत मर्द के लिबास है, मर्द औरत के लिबास है। तो लिबास के अंदर जिस्म की हिफाजतें होती है, तो दोनों एक दूसरे की हिफाजत है, इज्जत की मुहाफिज है, एक दूसरे की इज्जत है। इसलिए न वो इसकी इज्जत का नीलाम करे, न बीवी अपने शौहर की इज्जत का नीलाम करे, न शौहर अपने बीवी के इज्जतों को नीलाम करे। दोनों एक दूसरे के रफीक है, साथी है, जिंदगी के साथी है, दोनों एक दूसरे से प्यार करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को कहते हैं, मेरे साहबियों जानते हो कि मुझे हुब्बिबा इलैया मिनद दुनियाकुम सलास, मुझे दुनिया की 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो 3 कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, मुझे दुनिया के 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है। नंबर 1 खुशबू, नंबर 1 नमाज, नंबर 2 खुशबू और नंबर 3 मुझे अपनी अज़वाजे मुतहिरात से बेपनाह मोहब्बत है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरा पसंदीदा है। 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो बीवी से प्यार करना मेरे नबी की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना प्यारे
آقا کی محبت ہے۔ آج مسلمانوں کی حالات یہ ہے کہ اپنے بیوی کو تو دل دکھاتے نظر آتا ہے۔ پیارو، بیوی جو ہوتی ہے وہ دل دکھانے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو پیار دیں گے تو آپ کو زیان دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بیوی کا دل بڑا ملائم ہوتا ہے پیارے، آپ اسے عزت دیں گے تو انشاءاللہ اس کی عزت دینے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کے کمائی میں برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ بیوی کا دل کبھی مت دکھائیے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ بیوی کو اداس مت رکھیے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ بیوی کو ہمیشہ پیار دیجئے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو آج حالات یہ ہے کہ آج اپنے بیوی سے پیار نہیں کرا۔ بیوی سے جو آپ کو سکون ملے گا وہ زمانے سے آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے، چونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ قرآن عظیم اس بات کی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اللہ کہتا ہے انہیں عورت کو اس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ وہ مرد کے لیے سکون بن جائے۔ تو عورت مرد کے لیے سکون ہے۔ اگر آپ کو سکون حاصل کرنا ہے تو بیوی کو پیار دے کر تو دیکھ لیجئے، بیوی سے محبت کر کے دیکھ لیجئے۔ آج کوئی لڑکا اپنے بیوی سے پیار کرتا ہے، اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کے باپ کو بڑا برا لگتا ہے، اس کے باپ کو بڑا برا لگتا ہے۔ مولانا صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، امام صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب ابھی تو 2 ہی مہینہ ہوا ہے، میرا بیٹا بگڑ گیا۔ امام صاحب پوچھتے ہیں کہ چچا جان آپ کا بیٹا کیسے بگڑا ہے؟ تو کہتے ہیں امام صاحب کیا کہیں، 2 مہینہ ہوا شادی کا، صرف اپنے بیوی سے پیار کر رہا ہے، اپنے بیوی سے محبت کر رہا ہے، بیوی کو رسگلہ لا کے کھلا رہا ہے، بیوی کو جو ہے بران مٹھائی لا کر کے کھلا رہا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا اپنے بیوی سے پیار کر رہا ہے، اپنے بیوی سے محبت کر رہا ہے تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا اپنے بیوی سے پیار کر کے، میرا بیٹا اپنی بیوی سے محبت کر کے نبی کی ایک سنت پر عمل کر رہا ہے۔ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، برا اس وقت لگنا چاہیے کہ جب آپ کا بیٹا اپنی بیوی سے پیار نہ کر کے دوسروں سے پیار کر رہا ہے، دوسروں سے محبت کر رہا ہے، تب آپ کو برا لگنا چاہیے۔ اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ بیوی سے پیار کرنا یہ عبادت ہے، بیوی سے محبت کرنا یہ عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب انسان اپنے بیوی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، سلام کرتا ہے تو اللہ اور مصافحہ ملاتا ہے، اور مصافحہ کرنے کے بعد اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد جو ہے جب وہ انسان جو ہے ملاقات کرنے کے بعد اپنے بیوی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے تو ملاقات کے بعد وہ انسان غسل کرتا ہے۔ تو روایتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاقات کرنے کے بعد جب وہ بندہ غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غسل کے ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جتنا وہ ذکر کرتا ہے اس کا ثواب اس دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے پیارے، بیوی سے ملاقات کرنا، بیوی سے پیار کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہے، نمبر 1 نماز، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 ازواج مطہرات۔ تو پیارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعتوں، امن استطاع منکم الباءۃ، اگر تم میں کوئی صلاحیت رکھتا ہو تو فلیتزوج، وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ نگاہ کو نیچی رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے پیارے، جب انسان نکاح کر لیتا ہے، بیوی کی محبت دلوں میں بس جاتی ہے تو اس انسان کی نگاہ کسی غیر عورت پہ نہیں جاتی ہے، کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اس لیے کہ جب وہ نکاح کر لیا، نبی کی سنت پر عمل کر لیا تو وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بیوی کو دیکھتا ہے۔ جب اس کی نگاہیں
بھٹکتی ہے، بیوی سامنے آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہتی میرے رہتے ہوئے کہاں کسے تم نظر ڈال رہے ہو، کس کے اوپر تم نظر ڈال رہے ہو، یہ بیوی کی محبتیں اس ہاں سامنے آ جاتی ہے۔ آنے کے بعد کہتی ہے ارے ہم تو ہے ہی، دوسرے پہ نگاہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو ہے نگاہ کو نیچی رکھتی ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے، انسان نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا محافظ ہو جاتا ہے، اس کی ایمان کی محافظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ جب نکاح کر لے تو اس کی نکاح کر لے تو اب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی سے پیار کرنا چاہیے اور اپنی نگاہوں کے نیچے رکھنا چاہیے، اپنی بیوی سے محبت کرنا چاہیے۔ اب کوئی انسان یہ سوال کرے امام صاحب کل جو ہے حضرت حافظ و قاری جاوید اختر فریدی صاحب آئے تھے اور بتا رہے تھے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کی نگاہیں بھڑکتی ہے، جس کی نگاہیں غیر عورتوں پہ جاتی ہے، جس کی نگاہیں جو ہے غیر عورتوں پہ پڑتی ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کی نگاہ کیوں نہیں نیچی ہوتی ہے؟ تو سنیے، ایسے لوگوں کا بھی علاج رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایسے لوگوں کا علاج بھی میرے آقا نے بتایا ہے کہ اگر تم نکاح کر لو اور نکاح کرنے کے بعد تمہاری نگاہیں بھڑک رہی ہو، شیطان تجھ پر حملہ کر رہا ہو، تمہاری نگاہیں کو بھڑکا رہا ہو، تم اس پر جو ہے وار کر رہا ہو، تمہیں گناہوں کے طرف لے جانا چاہ رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، رسول اعظم کی وہ حدیث پر عمل کر لو، تمہاری نگاہیں جو ہے نیچی ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں قال ایما رجل راء امرأة تعجب فلیقم الی اہلہ فإن ذلک معها مثل الذی معها۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی عورت کو دیکھو وہ تمہاری نگاہوں میں جج جائے، تمہیں پسند ہو جائے، تمہاری نگاہیں اس کے طرف مائل ہو جائے، تو فوراً وہاں سے اپنی نگاہوں کو نیچی کرو اور اپنے بیوی کے پاس جاؤ۔ بیوی کے پاس جاؤ گے نفسانی خواہشات مٹے گی، گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو نکاح کیا ہے؟ نکاح ہے گناہوں سے بچنے کا نام نکاح ہے۔ جب آپ نکاح کر لیں گے تو گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا ہے تو اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا تو آپ نکاح کر لیجئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب صلاحیت ہیں، صاحب صلاحیت ہونے کے بعد جو ہے پھر بھی وہ نکاح نہیں کر رہا ہے، پھر بھی وہ نکاح نہیں کر رہا۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ تو غلطی کر ہی رہا ہے، وہ تو گناہ کر ہی رہا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے سرپرست بھی اس گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ بھی گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اولاد دیا، جب صاحب صلاحیت ہو گیا تو آپ اس کے نکاح کر لیجئے۔ آج جانتے مسلم معاشرے کے اندر بچہ جوان ہو چکا ہے، لڑکا جوان ہو چکا ہے، اب وہ لڑکا جوان ہو گیا، نوکری بھی پا لیا، صاحب صلاحیت بھی ہو گیا، لیکن کیا کھوج رہا ہے؟ مال کھوج رہا، مال، کہ کہاں مال ملے، کہاں مال ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیندار کو پسند کرو۔ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس عورت سے جو تمہیں پسند ہو۔ اب ہمیں کون سی عورت کو پسند کرنا ہے؟ آج مسلم معاشرے کے اندر جو ہے عورت کو پسند نہیں کیا جا رہا، بلڈنگوں کو پسند کیا جا رہا ہے، کھیت کھلیان کو پسند کیا جا رہا ہے، دکان کو پسند کیا جا رہا ہے، زمین جائیداد والوں کو پسند کیا جا رہا ہے۔ تو پیارے، مذہب اسلام یہ طریقہ بتا رہا کہ تم بلڈنگوں کو نہیں دیکھو، تم کھیت کھلیان کو نہیں دیکھو، تم دکان کو نہیں دیکھو۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو تم لڑکی کو دیکھو، لڑکی دیندار ہے یا نہیں، پرہیزگار ہے یا نہیں، تقوی شعار ہے یا نہیں۔ آج لوگ کیا دیکھ رہے؟ مال دیکھنے جا رہا، خوبصورتی دیکھنے جا رہا، حسب و نفس دیکھنے جا رہا، خاندان دیکھنے جا رہا ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی مال کے بنیاد پہ شادی کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن تجوزها لمالها لم يزد الا فقرا، حضور کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو صرف مال کے بنیاد پہ شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں فقیری عنایت فرمائے گا۔ جو صرف عزت کے بنیاد ومن تجوزها لعزها لم يزد الا ذلہ، جو صرف عزت کے بنیاد پہ شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت عنایت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو صرف اس نیت سے شادی کرے گا کہ ہم سرکار کی سنت
سنت پر عمل کرنے جا رہے تو میرے آقا فرماتے ہیں بارک اللہ لہو فیہا و بارک لہا فیہ، تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو آپس میں برکت عنایت فرماتا ہے۔ اس لیے سرکار کی سنت کو عمل میں سرکار کی سنت سمجھ کر ہم شادی کریں، اللہ کے فرمان کے حکم کو عمل میں لانے کے لیے ہم شادی کریں کہ اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی کی سنت ہے، چونکہ میرے آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس سنت سے روگردانی کرے گا میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت نکاح ہے، انبیاء کرام نے اس عمل کو اپنایا، تابعین نے اپنایا، تبع تابعین نے اپنایا، صلحاء نے اپنایا، علماء نے اپنایا، آج ہم اور آپ بھی اس عمل کو اپنا رہے چونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فنکحوا، نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء، اس عورت سے جو تمہیں پسند ہو۔ اب ہمیں کیسی عورت پسند کرنا ہے؟ ہمیں نیکوکار پسند کرنا ہے، پرہیزگار عورت کو پسند کرنا ہے، تقوی شعار عورت کو پسند کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تقوی شعار عورت آ گئی، پرہیزگار عورت آ گئی، تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ آنے والا ہر وہ نسل کا بچہ پرہیزگار ہوگا، تقوی شعار ہوگا، متقی ہوگا، مسجد کا نمازی ہوگا، میدان کا غازی ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں نیکوکار عورت آ گئی، پرہیزگار عورت آ گئی، اور اسلام یہ ہدایت دے رہا ہے، اسلام ہمیں یہ میسج دے رہا ہے، اسلام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو کیسی عورت سے شادی کرو؟ جو پرہیزگار ہو، تقوی شعار ہو، متقی ہو۔ آج لوگ کیسی عورت سے شادی کریں؟ جس کے پاس خوبصورتی ہے، جس کے پاس بغل ہے، چونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ سرکار فرماتے ہیں کہ لوگ چار چیزوں کے بنیاد پہ شادی کرتا ہے، لمالها، مال کے بنیاد پہ، ولی جمالہا، خوبصورتی کے بنیاد پہ، ولی حسبہا، حسب اور نسب کے بنیاد پہ، ولی دینہا، دینداری کے بنیاد پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دیندار عورت کو گلے لگاؤ، تم دیندار عورت کو گلے لگاؤ۔ اگر آپ کے گھر میں دیندار عورت آ گئی تو آنے والا ہر وہ نسل کا بچہ دیندار ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تقوی شعار ہوگا۔ ہمارا یہ میسیج ہے کہ آپ اگر شادی کریں، صاحب استطاعت ہے تو اپنے بچوں کی شادی کر دیجئے، اور شادی میں کیسی عورت سے شادی کرے؟ جو پرہیزگار ہو، تقوی شعار ہو، متقی ہو، چونکہ اگر آپ کے گھر میں متقی آ جائے گی تو آنے والا نسل کا بچہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ ماں وہ درسگاہ ہے پیارے کہ اپنے بچوں کو میدان کی غازی بنا دیتی ہے، مسجد کی نمازی بنا دیتی ہے۔ ماں پہلا درسگاہ ہے، پہلا ٹیچر ہوتی ہے۔ ماں بول بول کر اپنے بچے کو بولنا سکھا دیتی ہے۔ اس لیے ایسے ماں سے شادی کرنے کی ضرورت ہے، ایسے بیوی کو بیوی سے شادی، ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی ضرورت ہے جو بچہ کو بولنا سکھا دے، جو بچہ کو پڑھنا سکھا دے، جو بچے کے بھوش کو بنا دے۔ ایسی لڑکیوں سے آپ شادی کریں جو آنے والا ہر نسل کا بچہ پرہیزگار ہو، تقوی شعار ہو۔ ایک راہ کے علاوہ سارے راہ پر خطر ہے، جس راہ پر چلے سرور وہ راہ معتبر ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔